السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کرونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے اور اپنے فرینڈس کے درمیان سوشل ڈسٹنس برقرار رکھیں۔ پیارے بچوں، ہم اپنے گزشتہ لیکچر میں خالی جگہ پر کرنا سیکھ چکے ہیں۔ پیارے بچوں، آج کے لیکچر میں ہم اردو جماعت اول کی کتاب اردو قواعد و انشاء کے صفحہ نمبر 20 پر دیے گئے ٹاپک دیے گئے الفاظ میں سے مناسب الفاظ لگا کر جملوں کو پورا کرنا سیکھیں گے۔ مثلاً لڑکی نے آگے ڈاٹڈ لائنز ہیں جو کہ خالی ہیں، گایا۔ پیارے بچوں، یہاں جملے کو مکمل کرنے کے لیے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں۔ آئیے ان میں سے کچھ الفاظ خالی جگہ میں لگا کر جملے کو مکمل کرنا سیکھتے ہیں۔ مثلاً لڑکی نے۔ پیارے بچوں، اگر ہم خالی جگہ میں لفظ سیر لکھتے ہیں تو کیا لفظ سیر لکھنے سے ہمیں اس جملے کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے؟ آئیے میرے ساتھ پڑھیے۔ لڑکی نے سیر گایا۔ پیارے بچوں، کیا آپ کو اس جملے کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی نہیں، کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جملہ الفاظ کا ایسا مجموعہ ہے جس کا کچھ مطلب بھی ہو اور یہ جملہ مکمل نہیں ہے۔ آئیے اب خالی جگہ میں ہم لفظ گیت لگا کر دیکھتے ہیں کہ کیا لفظ گیت لگانے سے یہ جملہ مکمل ہو رہا ہے۔ لڑکی نے گیت گایا۔ شاباش! لفظ گیت لگانے سے تو یہ جملہ مکمل ہو رہا ہے اور ہمیں اس جملے کا مطلب بھی سمجھ میں آ رہا ہے۔ آئیے اردو قواعد و انشاء کا صفحہ نمبر 20 کھولیں۔ مناسب الفاظ لگا کر جملوں کو پورا کیجیے۔ پیارے بچوں، یہاں مختلف جملے دیے گئے ہیں جنہیں ہم نے مناسب الفاظ لگا کر جملوں کو پورا کرنا ہے۔ مثلاً پیارے بچوں، اگر ہم لڑکے کے بعد اول کا لفظ لگاتے ہیں، لڑکے، اول نہیں کرتے۔ بچوں، کیا لفظ اول لگانے سے آپ کو اس جملے کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے؟ اول لگانے سے ہمیں اس جملے کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آئیے اب ہم کوئی اور لفظ لگا کر اس جملے کو مکمل کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، اگر ہم جملہ مکمل کرنے کے لیے لڑکے کے بعد لفظ محنت لگاتے ہیں تو کیا محنت لکھنے سے یہ جملہ مکمل ہو رہا ہے؟ لڑکے محنت نہیں کرتے۔ شاباش! آپ نے تو بہت اچھا لفظ لگا کے جملے کو مکمل کیا ہے۔ محنت لگانے سے ہمیں اس جملے کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے۔ آئیے میرے ساتھ پڑھیے۔ لڑکے محنت نہیں کرتے۔ لڑکیاں ڈاٹڈ لائنز جو کہ خالی ہیں سے پڑھتی ہیں۔ پیارے بچوں، کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ لڑکیاں کے بعد ہم ایسا کون سا لفظ لکھیں جس کو لکھنے سے یہ جملہ مکمل ہو جائے اور لفظ لگانے سے ہمیں اس جملے کا مطلب بھی سمجھ میں آ جائے؟ لڑکیاں۔ پیارے بچوں، آئیے لڑکیاں کے بعد لفظ شوق لکھ کر دیکھتے ہیں کہ کیا یہ لفظ لکھنے سے یہ جملہ مکمل ہو رہا ہے۔ آئیے میرے ساتھ پڑھیے۔ لڑکیاں شوق سے پڑھتی ہیں۔ شاباش! لفظ شوق لگانے سے تو یہ جملہ مکمل ہو گیا ہے اور ہمیں اس جملے کا مطلب بھی سمجھ میں آ رہا ہے۔ آئیے میرے ساتھ پڑھیے۔ لڑکیاں شوق سے پڑھتی ہیں۔ میں نے پہلے کے بعد ڈاٹڈ لائنز ہیں جو کہ خالی ہیں، حاصل کیا۔ پیارے بچوں، کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ ہم پہلا کے بعد ایسا کون سا لفظ لکھیں جس کو لکھنے سے یہ جملہ مناسب لگے اور ہمیں اس جملے کا مطلب بھی سمجھ میں آ جائے؟ میں نے پہلا انعام
حاصل کیا۔ شاباش، انعام لگانے سے تو ہمیں اس جملے کا مطلب بھی سمجھ میں آ رہا ہے۔ آئیے میرے ساتھ پڑھیے، میں نے پہلا انعام حاصل کیا۔ آج سب بچے ڈاٹڈ لائنز خالی جگہ کے بعد لکھا ہے ہیں۔ آئیے پیارے بچوں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کے بعد ایسا کون سا لفظ لکھیں گے جس کو لکھنے سے ہمارا جملہ مکمل ہو جائے گا۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے، سیر، گرم، محنت، انعام، حاصل۔ پیارے بچوں، آپ میں سے مجھے کون بتائے گا کہ ہم ایسا کون سا لفظ لکھیں گے جس کو لکھنے سے ہمارا جملہ مکمل ہو جائے؟ شاباش، حاضر لکھنے سے ہمارا جملہ مکمل ہو جائے گا۔ آئیے میرے ساتھ پڑھیے، آج سب بچے حاضر ہیں۔ آئیے میرے ساتھ پڑھیے، آج سب بچے حاضر ہیں۔ لڑکے ڈاٹڈ لائنز خالی جگہ کے بعد لکھا ہے مچا رہے ہیں۔ آئیے کلاس، ہم اپنے لفظ دیکھتے ہیں۔ اول، سیر، گرم، انعام، شور۔ پیارے بچوں، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ہم کون سا لفظ لکھیں گے؟ شاباش، ہم شور لکھیں گے، اور شور لکھنے سے کیا ہمارا جملہ مکمل ہو رہا ہے؟ آئیے پڑھتے ہیں، لڑکے شور مچا رہے ہیں۔ جی ہاں، شور لکھنے سے تو ہمارا جملہ مکمل ہو گیا ہے اور ہمیں جملے کا مطلب بھی سمجھ میں آ رہا ہے۔ آئیے میرے ساتھ پڑھیے، لڑکے شور مچا رہے ہیں۔ میں نے اسے باغ کی ڈاٹڈ لائنز خالی جگہ کے بعد ہے کروائی۔ پیارے بچوں، آپ مجھے بتائیں کہ ہم اس لائن میں ایسا کون سا لفظ لکھیں گے جس کو لکھنے سے ہمارا یہ جملہ مکمل ہو جائے؟ سیر، محنت، حاضر، انعام۔ میں نے اسے باغ کی سیر کروائی۔ آئیے کلاس، میرے ساتھ پڑھیے، میں نے اسے باغ کی سیر کروائی۔ مری میں ڈاٹڈ لائنز خالی جگہ کے بعد لکھا ہے نہیں پڑھتی۔ پیارے بچوں، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ہم میں کے بعد کون سا لفظ لکھیں گے؟ آئیے الفاظ میں سے دیکھتے ہیں، محنت، انعام، گرمی۔ مری میں گرمی نہیں پڑتی۔ مری میں گرمی نہیں پڑتی۔ پیارے بچوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سردیوں میں ہم گرم کپڑے پہنتے ہیں، تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ہم اس جملے کو مکمل کرنے کے لیے کون سا لفظ لکھیں گے؟ جی ہاں، گرم لکھنے سے تو یہ جملہ مکمل ہو چکا ہے۔ آئیے میرے ساتھ پڑھیے، سردی ہو تو گرم کپڑے پہنو۔ امید ہے کہ آپ نے آج کے لیکچر دیے گئے الفاظ کی مدد سے مناسب الفاظ لگا کر جملوں کو پورا کرنا سیکھ لیا ہے اور آپ نے اس لیکچر کو انجوائے بھی کیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔